سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اس ورڈ میں مشکل کیا ہے۔ ورڈ دیکھ لیجئے، صرف ایک ہے جس میں 5 مشدد حروف اکٹھے ہیں۔ ان کو پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، ابھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس نون کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور کب نہیں پڑھا جاتا، اس کے بارے میں بھی جانیں گے، اور اس نون کا نام کیا ہے یہ بھی جانیں گے۔ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک کا یہ ورڈ پڑھنا سیکھیں گے جس کو تلاوت کے دوران بہت سے لوگ پڑھتے ہوئے غلط پڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اس ورڈ میں مشکل کیا ہے۔ ورڈ دیکھ لیجئے، صرف ایک ہے جس میں 5 مشدد حروف اکٹھے ہیں۔ ان کو پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، اگر ایک مشدد حرف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرا مشدد حرف چھوٹ جاتا ہے، دوسرا پڑھتے ہیں تو تیسرا چھوٹ جاتا ہے، یعنی کہ 5 مشدد حروفوں کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر 2 حروف ایسے بھی ہیں جو مشدد ہونے کے ساتھ ساتھ جن پر غنہ بھی کیا جائے گا، تو اس ورڈ کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اسی آیت میں آپ دیکھیے، یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا نون بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس نون کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور کب نہیں پڑھا جاتا، اس کے بارے میں بھی جانیں گے، اور اس نون کا نام کیا ہے یہ بھی جانیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ یہ کس سپارے کی آیت ہے اور کون سی سورت میں ہے۔ یہ ہے پارہ نمبر 9 قال الملا کا سپارہ ہے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس نون کے بارے میں جان لیجئے، اس نون کا نام ہے نون قطنی، ٹھیک ہے، اس نون کو کہتے ہیں نون قطنی، اور اس کو کب پڑھا جاتا ہے اور کب نہیں پڑھا جاتا یہ جان لیجئے۔ جب یہ نون آیت کے درمیان میں آئے تو اس نون کو لازمی پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ نون جہاں لکھا ہوا ہے یہاں پر کوئی وقف نہیں ہے، تو یہ ہے آیت کے درمیان میں، تو ہم نے اس نون کو لازمی پڑھنا ہے۔ اور یہ پڑھا کیسے جائے گا، اس کو ہم پڑھیں گے جمیعاً الذی۔ بہت سے لوگ یہاں پر مسٹیک کیا کرتے ہیں، اس نون کو چھوڑ دیتے ہیں، جمیع الذی پڑھ دیتے ہیں، تو یہ نون لازمی پڑھا جائے گا۔ اس کو ہم پڑھیں گے جمیعاً الذی۔ یہاں پر دیکھیے آئین کے بعد 2 الف ہیں، ان دونوں الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ یہاں مسٹیک یہ بھی کر دیتے ہیں، جمیعا اس کو کھینچ دیتے ہیں، پھر الذی پڑھتے ہیں اگر اس نون کو ایڈ کرتے ہیں، تو یہاں پر نون لازمی پڑھا جائے گا، اور یہ 2 الف نہیں پڑھے جائیں گے، یعنی کہ ہم آئین کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، آئین کے ساتھ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات۔ پھر سے دیکھ لیجئے، جمیعاً الذی، آئین کو کھینچنے کی آپ نے غلطی نہیں کرنی، اور اس نون کو لام مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جمیعاً الذی، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ورڈ پر آ جائیے، فآمنوا باللہ ورسولہ۔ یہاں پر ہم نے ہا کو نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ مشدد کس کو کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر تشدید ہو، یہ والا نشان ہو، اس کو کہتے ہیں مشدد حرف۔
اب جب یہ نشان نون کے اوپر ہو چاہے میم کے اوپر ہو تو اس کو ہم لازمی غنہ کر کے پڑھتے ہیں. یہاں پر ہم نے نون پر غنہ کرنا ہے. ہاں کو ہم جب نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے وَرَسُولِهِن. یہاں پر آپ دیکھیے نون جو ہے ایک بار پڑھا گیا ہے. سب سے پہلے تو مشدد حرف کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے تو یہ ورڈ آپ بہت ہی آسانی سے خود بخود پڑھ پائیں گے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی حرف کے اوپر مشدد کا سائن ہے، تشدید کا سائن ہے، آپ نے اس کو سختی سے بھی پڑھنا ہے اور اس کو 2 بار لازمی پڑھنا ہے. صرف آپ نے یہ 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ نون ہم نے ایک بار پڑھ لیا ہا کے ساتھ ملا کر اور ساتھ میں ہم نے اس کا غنہ بھی کیا. اب نون کو ہم نے دوبارہ پڑھنے ہیں اس کی اپنی حرکت کے ساتھ نون زبر نا. ٹھیک ہے، 2 بار نون پڑھا گیا. وَرَسُولِهِنَّ. اس کے بعد ہے با کو ہم نے یا مشدد کے ساتھ ملانا ہے. ابھی ہم نے سمجھا ہے کہ مشدد حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے. 2 بار کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ لازمی پڑھا جاتا ہے اور دوسری بار اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یا مشدد ہے اس کو ہم نے ایک بار با کے ساتھ پڑھنا ہے. اس سے پیچھے جو ہے وہ با ہے اور اس کی حرکت ہے زیر. ہم نے اس کو پڑھنا ہے با یا زیر بیج. سختی ہونی چاہیے. یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کیا کر دیتے ہیں با یا زیر بی یا مدہ بنا دیتے ہیں. یہاں پر یا جو ہے وہ مشدد ہے. یا مدہ کب ہوتی جب یا کے اوپر ساکن ہوتا. تو یہاں پر یا جو ہے وہ ساکن نہیں ہے. ہم نے اس کو سختی سے پڑھنا ہے با یا زیر بیج وَرَسُولِهِنَّ بیج. اب با کو ہم نے جب یا کے ساتھ پڑھا تو یا ایک بار پڑھی گئی. اب اس کو ہم نے دوسری بار پڑھنا ہے. اس سے آگے جو ہے وہ لام ہے وہ بھی ساکن ہے، وہ خود نہیں پڑھا جا سکتا. تو اب یہ پڑھا جائے گا پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ. اس سے پیچھے ہے الف، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اور لام کو ہم نے یا کی حرکت کے ساتھ ایک بار پھر پڑھنا ہے یا لام زیر جل نبیل. لام ساکن ہے، یہ ایک ہی بار پڑھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب نیکسٹ والے ورڈ پر آ جائیے. حمزہ میم پیش ام. یہاں میم مشدد ہے اور میم مشدد پر بھی لازمی غنہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو حمزہ کے ساتھ ملایا ہے اور غنہ بھی کیا ہے. اور اس کو ہم دوسری بار پڑھیں گے میم یا زیر میج ام میج. ٹھیک ہے، میم 2 بار پڑھا گیا اور یا ایک بار پڑھا گیا. اب یا کو ہم نے ملانا ہے لام مشدد کے ساتھ تاکہ یہ دوسری بار پڑھا جائے یا لام زیر یل امیل. درمیان میں خالی الف ہے وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. لام زبر لا امیل لا. دال یا زیر ذی الذی. اب اس والی یا اور مشدد والی جو 2 یا ہے ان میں آپ ڈفرنس کو دیکھ لیجئے. ان دونوں یا کے اوپر تشدید ہے، ان کو ہم سختی سے پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ والی جو ہے یہ ساکن ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتی ہے. اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے ایک الف کے برابر. یہ لفظ پڑھا جائے گا وَرَسُولِهِنَّ نَبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي. آپ نے اس ورڈ کو سٹیپ بائی سٹیپ بڑی تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے. ان کی مقداروں کو پورا کرنے ہیں. غنے کی مقداروں کو آپ پورا کریں. اتنی دیر میں آپ کو نیکسٹ ورڈ جو ہے، نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اس کو کیسے ملانا ہے. پھر سے پڑھتے ہیں وَرَسُولِهِنَّ نَبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کی کلاس کی بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں.
اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔